बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबको हैपर लर्न पर खुश आमदीद। नाजरीन, बोहरी लोग कौन हैं? ये कोई इस्लामी फ़िरका है या कोई मज़हब? दुनिया भर में मौजूद ये लोग जिनके मर्द मखसूस किस्म की टोपियाँ पहनते हैं और दाढ़ी को ताव देकर कम करते हैं और औरतें मखसूस किस्म के रंग बिरंगे बुरके में दिखाई देती हैं, क्या ये लोग मुसलमान हैं? इनके अकायद और नज़रियात क्या हैं और क्या इन लोगों से ताल्लुक़ रखना जायज़ है? क्या मुसलमान मर्द बोहरी लड़की से शादी कर सकता है? दाऊदी बोहरों और सुलेमानी बोहरों में क्या फ़र्क है? बोहरों और आगा खानियों में क्या फ़र्क है? आज की वीडियो इन्हीं बातों पर मुश्तमिल होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बोहरों के मुतल्लिक हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल हाइपर लर्न को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, रवायत के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कई बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने इमामत में ही कुछ लोगों ने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही हमारे इमाम होंगे, मगर हज़रत इस्माइल की वफ़ात इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में ही हो गई। जब इमाम सादिक की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर लोगों ने इमाम काजिम को इमाम मान लिया, मगर एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब अगर वो नहीं तो उनकी औलाद में से इमामत रहनी चाहिए। जो लोग इस्माइल की तरफदारी कर रहे थे वो लोग इस्माइली कहलाए। उस वक्त ये लोग बाअमल किस्म के शिया थे, मगर असना अशर ना थे। जिन लोगों ने इमाम सादिक की शहादत के बाद इमामत को हज़रत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया जब इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने खिलाफत फ़ातिमी की बुनियाद रखी। एक नस्ल में उनके यहाँ खिलाफत में झगड़ा हुआ। मुस्ताला और नज़ार दो भाई थे। मुस्ताला को खिलाफत मिली, मगर लोगों में दो ग्रोह हुए। एक ने मुस्ताला को इमाम मान लिया और दूसरे ग्रोह ने नज़ार को अपना इमाम मान लिया। मुस्ताला को मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल बोहरा कहलाते हैं, और नज़ार को मानने वालों को नज़ारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी के नाम से पहचाने जाते हैं। नाजरीन, एक तरफ बोहरों की खिलाफत तवील अरसे तक मिस्र में रही, मगर सलीबी जंगों के ज़माने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हमलों के बाद इस शिया इस्माइली हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जब मिस्र में बोहरियों की अमामत ख़त्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज़ बना लिया। उनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फ़ातिमी के ख़त्म होते ही ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता उनके यहाँ दाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। बुरहानुद्दीन उनका दाई था, जिसका इंतकाल कुछ अरसा कबल हुआ। आगे चलकर बोहरियों के यहाँ भी दो फ़िरके बने, एक दाऊदी बोहरा और दूसरा सुलेमानी बोहरा। इन दोनों फ़िरकों का इख्तलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरों के दाई हिंदुस्तान में होते हैं और गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज़ है, जबकि सुलेमानी बोहरों के दाई यमन में हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में आबाद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरों की एक कलील तादाद मौजूद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और सर पर मखसूस किस्म की टोपियाँ पहनते हैं, और इनकी औरतें मखसूस हिजाब करती हैं और रंग बिरंगे बुरके पहनती हैं। जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते, क्योंकि इनका कोई भी मखसूस लिबास नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं बोहरियों के अकायद और नज़रियात की। बोहरी फ़िरका के अकायद और शिया और राफ़ज़ियों के अकायद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि बोहरी फ़िरका दरअसल राफ़ज़ियों की ही एक शाख है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि राफ़ज़ियों की दो बुनियादी शाखें हैं, जिनमें से एक इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे इमाम काजिम को इमाम जाफ़र का जानशीन मानते हैं, तो वो असना अशर शिया कहलाते हैं, जबकि बोहरी और आगा खानी इमाम इस्माइल की औलाद को इमाम जाफ़र का जानशीन करार देते हैं, तो ये इस्माइली शिया करार पाए। राफ़ज़ियों में असना अशर शियों के यहाँ इनका 12वां इमाम गायब है, जबकि बोहरों का इमाम और उनके जानशीन सब गायब हैं। ये बोहरों का अहम तरीन असूली अकीदा है, और जो दाई हैं वो इमाम के हुक्म से इनके जानशीन बनते हैं।
بوہری فرقے کے لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اللہ کو مجرد مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کی صفات سے مبرا سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو صفات اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہیں تو اپنے اماموں کو ان کا حامل قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ بوہری فرقے کے لوگ رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم تو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے دائی کو رسول کا درجہ بھی دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی اذان شیعہ اثنا عشر کے رافضیوں کی طرح ہے اور نماز بھی رافضیوں کی طرح 3 وقت پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہرین اور مغربین۔ اثنا عشر رافضیوں کی طرح بوہری بھی نماز جمعہ کے قائل نہیں ہیں۔ ناظرین، الواحیت کے معاملے میں اسماعیلی رافضی یعنی بوہری اثنا عشر رافضیوں سے ایک قدم آگے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ امام اسماعیل کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت ان کی ذات میں حلول کر گیا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ بوہری جماعت کا نظریاتی تعلق شیعوں کے اسماعیلی مستعلوی فرقہ سے ہے، جس کا مرکز یمن سے احمد آباد، گجرات، ہندوستان منتقل ہوا، جہاں وہ اپنے مخصوص کاروبار کی وجہ سے جو کہ تجارت ہے، بوہرے کہلائے۔ ناظرین، یہ بھی واضح رہے کہ اس فرقہ یعنی بوہریوں کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاف فقط فروعی مسائل میں نہیں بلکہ بہت سے بنیادی عقائد میں بھی یہ منفرد نظریات رکھتے ہیں۔ توحید، مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کچھ صفات کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے مگر اسماعیلیوں کے ہاں اللہ رب العزت کو کسی صفت سے موصوف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا اقرار کرنا شرک ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے کلمہ اور بوہریوں کے کلمہ میں تضاد پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، ان سے خطا کا سرزد ہو جانا ممکن نہیں اور نہ ہی مخلوق میں ان جیسا کسی کو مقام حاصل ہے۔ اس کے برعکس اسماعیلیوں کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ان کے آئمہ کا درجہ بھی انبیاء کرام سے بڑا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بوہری فرقہ شیعہ فرقے سے ملتا جلتا ایک فرقہ ہے۔ شیعہ حضرات 12 اماموں کو مانتے ہیں جبکہ بوہری فرقے کے لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی بھی امام کو نہیں مانتے، وہاں سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بوہری فرقے کے لوگ اپنے وقت کے پیر کو مانتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، پیر کا حکم ان کے لیے حجت ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب یا فرقے کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی مستند کتاب ہے۔ ایک عرصہ قبل بوہریوں میں چھریوں اور زنجیروں سے ماتم ہوتا تھا مگر بعد میں بوہریوں کے پیر برہان الدین نے چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنے مریدین سے صرف ہاتھ سے ماتم کرنے کا حکم جاری کیا، لہٰذا اب وہ صرف ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ بوہری فرقہ بھی شیعوں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ شیعوں کی طرح یہ لوگ بھی 3 نمازیں پڑھتے ہیں جو فجر، ظہرین اور مغربین ہے۔ نماز شیعوں کی طرح ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں اور سجدے میں ماتھے میں ٹکلی نہیں رکھتے۔ ناظرین، حضرت علی کو یہ لوگ خلیفہ رسول مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم کو زہر دیا گیا۔ بوہریوں کے نزدیک سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ہے، سفید لباس، داڑھی اور مخصوص ٹوپی پہننے کا حکم ہے۔ بوہریوں کا ایک مخصوص مصری کیلنڈر ہوتا ہے جس کے حساب سے وہ سارا سال گزارتے ہیں۔ دنیا میں ان کی تعداد محدود ہے۔ یہ مخصوص اور اقلیتی فرقہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بوہریوں کے پیر برہان الدین کے کفریہ کلمات کی۔ گجراتی زبان میں اپنی ایک کتاب میں یہ لائن کہتا ہے، سورہ نجم میں وَالنَّجْمَ اِذَا هُوَ کہہ کر اللہ رب العزت نے نجم الدین کی بزرگی اور عظمت کی قسم کھائی ہے اور انہیں نجم کا لقب دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ نجم الدین موجودہ پیشوا برہان الدین کا دادا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مزید یہ خبیث لکھتا ہے کہ یہ آیت قد جاءکم برہان من ربکم برہان الدین کے لیے ہے، معاذ اللہ۔
یہ لعنتی شخص مزید لکھتا ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات حاصل ہیں، یعنی جو نبوت کے اختیارات رسول پاک رکھتے تھے وہ میں بھی رکھتا ہوں، معاذ اللہ۔ ناظرین، یہ لعین و خبیث شخص جو بوہریوں کا پیر ہے اس کا نام برہان الدین ہے۔ یہ مزید لکھتا ہے کہ میں اختیار کل رکھتا ہوں کہ قرآن مجید، احکام، تعلیمات اور شریعت کے اصول و قوانین میں جب اور جس وقت چاہوں ترمیم کرتا رہوں گا۔ ناظرین، یہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور مسلمانوں کو مصلح کہہ کر پکارتے ہیں۔ واضح رہے کہ بوہری فرقہ بھی آغا خانیوں کی طرح اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہے، لہٰذا بوہری کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ نکاح کیا گیا تو باطل ہوگا اور علیحدگی ضرور ہوگی۔ بوہری لڑکی اپنے باطل عقائد سے تائب ہو کر مسلمانوں کے عقائد قبول کر کے زبانی اقرار کرے اور سابقہ نظریات اور تمام باطل عقائد سے انکار کر دے تو شرعی گواہوں کے موجودگی میں نکاح جائز ہوگا۔ ناظرین، یہ بوہرا فرقہ اپنے عقائد کفریہ کی بنا پر کافر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف نماز پڑھ لینا یا حج عمرہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اسلام لانے کے بعد ضروریات دین کو تسلیم کرنا بھی ضروری اور عقائد کفریہ اور شرکیہ سے انکار ضروری ہے۔ بوہریوں کے بنیادی عقائد اور نظریات کے مطابق یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں اور بچوں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات ان کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہائپر لرن۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔